اس لیے اب ہر مسلمان پر قرآن مقدس کی حفاظت کے حوالے سے ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان 3-4 دنوں میں ہماری گفتگو کا موضوع قرآن ہے. اس لیے میں نے ابتدا سے شروع کیا ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ قرآن یہ خدا کا کلام ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں ایسا بدبخت گروہ جو شروع سے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی ہے. وجہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب اول سے لے کر آخر تک یہ قرآن پاک کی کسی آیت میں شیعہ کا کوئی مسئلہ موجود نہیں جو ان کے مسائل ہیں. تو انہوں نے تو کہنا ہے یہ قرآن بدلا ہوا ہے، جس طرح بریلوی مذہب ہے. یقین فرمائیں جس طرح شیعہ مذہب اول سے لے کر آخر تک اس قرآن کی کسی آیت میں نظر نہیں آئے گا، اسی طرح رضاخانی اور بریلوی ہیں، اور جو حکم ان کا ہے وہی حکم ان کا ہے. جو ان کا حکم ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کے میں پوری بات بتاؤں گا. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں لولا انہو زیدہ فی کتاب اللہ و نوکیسا فیہ، اگر کتاب اللہ میں کچھ باتیں زیادہ نہ کی جاتی اور کم نہ کی جاتی، ما خفی حقنا علی ذی حجا، تو ہمارا جو حق ہے وہ صاحب عقل پر مخفی نہ رہتا. ہمارا حق جو تھا حضرت علی کی خلافت بلا فصل والا وہ قرآن میں ہوتا. دوسرے لفظوں میں یہ بے ایمان یہ بتا رہا ہے کہ قرآن پاک میں تو یہ مسئلہ تھا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، لیکن مغیرین اور مبدلین نے اس کو بدل دیا اور قرآن پاک کے اندر انہوں نے نقص پیدا کیا اور کمی پیدا کر دی، اس لیے ہمارا حق موجود نہیں ہے. اسی طرح آگے اس نے اور وضاحت کی ہے، یہ صفحہ نمبر 77 پر فرماتے ہیں وفی عنہ، امام جعفر صادق کے ذمہ لگا کر کہتا ہے فی عنہ، اسی میں ہے امام جعفر سے ان القرآن قد طرح منہ آیٌ کثیرہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کثیر تعداد میں آیتوں کو مٹا دیا گیا ہے. طرح مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اور آیٌ کثیرہ، ایک دو آیت بھی نہیں، بے شمار آیات ان کو حذف کر دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ یہ کتنی کی گئی، آگے اس نے خود کہا ہے جو اصلی قرآن تھا کمی میں بھی اور یہ اصول کافی میں بھی اور باقی کتابوں میں اصل قرآن تھا 70,000 آیات کا. کتنا؟ 70. اب کتنا ہے حساب کر لو. آج ان کثیرہ کتنی طرح مطروح ہو گئی، ختم ہو گئی، مٹا دی گئی. کہتے ہیں اصل جو قرآن نازل ہوا تھا وہ تھا 70,000 آیتوں پر مشتمل. ایک بات یاد رکھ لیں، آپ کے بعد خطیب کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں اصلی قرآن جو ہے وہ 70 گز کا بتاتے ہیں. 70 گز کا نا، یہ ویسے جھوٹ ہے. شیعہ کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں لکھا. یہ خامخواہ کسی پر دیکھیں جب کسی کی بات بھی بیان کریں تو جھوٹ سے بچنا چاہیے. کسی کی ہماری عادت یہ ہے کہ ہم وہ بات بیان کرتے ہیں جو اصل ہے اور جس کے وہ معتقد ہیں. اب جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ جو میں مفہوم پیش کر رہا ہوں یہ مفہوم ان کے ائمہ سے میں پیش کروں گا اور ان کے ذمہ دار حضرات وہ کہیں گے کہ ہم تحریف کے قائل ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں. ویسے عام طور پہ عادت یہ ہوتی ہے کہ آدمی عبارت کسی کی پڑھتا ہے مفہوم اپنا بنا لیتا ہے، تو یہ خیانت ہوتی ہے. عبارت کسی کی پڑھے مفہوم بھی اسی کا لینا جو وہ لے رہا ہے. عبارت میری ہو مفہوم کوئی دوسرا متعین کرے اس کو کس نے حق دیا؟ اگر عبارت میری ہے مفہوم میں خود متعین کرنے کا حق رکھتا ہوں. اس لیے میں ہماری عادت ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے، جب ہم کسی فریق کی بات کرتے ہیں دو باتیں مد نظر ہوتی ہیں.
ہمارے ذہن میں کسی فرقہ کو زج کرنا مقصود نہیں ہوتا یا اس کو گالم گلوچ دینا مقصود نہیں ہوتا. ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حقیقت ظاہر ہو, حقیقت کھلے. ہو سکتا ہے کچھ خوش بخت اور کچھ منیب لوگ ان حقائق کو سمجھ کر وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں اور اپنے غلط مذہب سے واپس صحیح مذہب کی طرف آئیں, حق ان پر کھل جائے. ہماری بس یہ نیت ہوتی ہے. باقی ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تکلیف تو کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے. تو بہرحال جہاں پر یاد رکھنا, دوسرا ہم الحمدللہ کسی پر الزام نہیں لگاتے. جو جس کا مذہب ہے وہ بیان کر کے پھر قرآن پر پیش کرتے ہیں. اور ہم یہ بھی دعوت دیتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ ہو جس کا تعلق نجات اور ایمان کے ساتھ ہو, ہر آدمی یہ حق رکھتا ہے ہم سے مطالبہ کرے کہ یہ آپ کا مسئلہ جو مدار ایمان ہے, مدار نجات ہے, یہ کتاب اللہ میں کہاں موجود ہے. آپ کو بھی حق ہے, آپ بھی سوال جو آپ کے ذہن میں آئے سوالے سے, تو اسی لیے ہم بیٹھے ہیں. تو بہرحال یہ جہاں پر جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات کے ہاں 70,000 آیت, یہ بات تو لکھی ہے, لیکن وہ جو دوسری بات بھی 40 پاروں والا قرآن, آپ کے وزیر تعلیم نے کہا تھا نا کہ ہم ایسا تعلیمی نظام مضبوط فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ پورے 40 پارے قرآن کے پڑھائیں گے. آپ کے پاس کتنے والا ہے؟ اچھا, جی ہاں, نہیں وہ اور ہے, وہ قرآن نہیں ہے, وہ ہے مصحف فاطمی, وہ مستقل ایک چیز ہے مصحف فاطمی. ہاں جی, یہ جو تحریف کے متعلق ہیں یہ عبارتیں ان کی اصل کتابوں کی. اب یہاں پر اس نے لمبی بات کرتے ہوئے, اس کے لیے تو پورا لبا ایک زمانہ چاہیے لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ویسے وہ میں نے جو دورہ تفسیر میں مستقل طور پہ اس موضوع پر پڑھایا ہے, تقریباً 15 دن بنتے ہیں غالباً, وہ صرف مسئلہ تحریف قرآن کا جو چلتا رہا. تو ان کی ساری کتابیں 2000 روایت شیعہ مذہب کی اس مسئلہ پر کہ یہ قرآن اصلی نہیں, یہ محرف ہے, مبدل ہے اور اس میں زیادت ہے, نقصان ہے. تو وہ مل جائے گا آپ کو, آڈیو مل جائے گا, جس کو ذوق ہو وہ سن لے وہاں. لیکن جہاں پر کہہ رہا ہے کہ اچھا 70 والی بات چل رہی تھی, اب آگے کہتا ہے جس نے ایتیں بہت ساری لکھی ہیں, میں نے ساری جمع کی ہے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک. جہاں جہاں جس آیت میں انہوں نے تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آیت اصل میں یوں تھی اور یوں نازل ہو گئی, اس میں یوں تبدیلی ہو گئی, یوں تحریف ہو گئی, وہ سارا جمع کیا ہوا ہے. تو جہاں پر جو ہے یہی صافی ہے اور کہتے ہیں انہم اثبتوا فی الکتاب ما لم یقلہ اللہ, یہ صفحہ نمبر اس کا ہے 82. اس میں کہتا ہے انہم, وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بات کر رہا ہے کہ انہوں نے اثبتوا فی الکتاب, ثابت کی کتاب میں, ما لم یقلہ اللہ, ایسی باتیں جو اللہ نے نہیں فرمائی تھی. ما لم یقلہ اللہ, ایسی باتیں جو اللہ نے نہیں فرمائی تھی. لیلبسوا علی الخلیقہ, تاکہ مخلوق پر التباس ڈالے. فَأَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ حَتَّى تَرَكُوا فِيهِ مَا دَلَّ عَلَى مَا أَحْدَثُوهُ فِيهِ وَحَرَّفُوهُ مِنْهُ. کہتے ہیں اللہ نے معاذ اللہ ان کے دلوں کو اندھا کر دیا اور ایسی چیزیں پھر بھی قرآن میں رہ گئی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انہوں نے تحریف کہاں کی تھی, کیسے کی تھی. تو انہوں نے تو بدل دیا تھا قرآن صحابہ کرام کے متعلق. یہ دجال خود لکھ رہا ہے جہاں تفسیر صافی میں, اور پھر اس نے کہتے ہیں اقولو, اب خود کہہ رہا ہے اقولو کہ میں کہتا ہوں المستفاد من مجموع هذه الاخبار, یہ جو میں نے اخبار ذکر کیے مقدمہ سادسہ کے اندر, جس میں یہ بھی
کہ یہ قرآن کی 70,000 آیتیں تھیں، جس میں یہ بھی کہ اصل قرآن حضرت علی کے پاس تھا، جب مہدی آئے گا تو وہ قرآن لائے گا، اس سے پہلے اس قرآن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور جن میں یہ بھی کہ اس قرآن میں زیادت ہے، تحریف ہے، نقص ہے، اور جن روایات میں یہ بھی کہ اصلی قرآن میں آل رسول کے نام بھی تھے، 12 اماموں کے نام بھی وہ آل رسول میں آگے ان کے نام بھی تھے، اور ہمارا پورا حق موجود تھا، وہ اصلی قرآن ہے، اس قرآن میں نہیں، اور وہ روایات جن میں یہ موجود ہے کہ اصلی قرآن کے پہلے صفحہ پر گالیاں لکھی ہوئی تھی. کہتا ہے یہ اخبار جو میں نے روایت کی ہے ان کے بارے میں خلاصہ ذکر کر رہا ہے. اقول المستفاد من مجموع هذه الاخبار وغیرها من الروایات من طریق اہل البیت. کہتا ہے کہ جتنی روایتیں طریق اہل بیت، یہ اخبار بھی اور وہ روایات بھی جو اہل بیت کے طریقہ سے آئی ہیں وہ یہ ہیں. ان القرآن الذی بین اظہرنا، اب سننا ہے کتنے صاف لفظ کہہ رہا ہے. کہتا ہے ان القرآن الذی، بے شک وہ قرآن بین اظہرنا جو ہمارے درمیان موجود ہے، لیسا بتمام ہی کما انزل علی محمد، لیسا بتمام ہی کما انزل علی محمد، یہ پورا اس طرح نہیں ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. بل من ہو ما ہوا خلاف ما انزل اللہ، بلکہ اس قرآن میں سے بعض وہ ہے جو خلاف ما انزل اللہ کے ہے، جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کے خلاف ہے. ومن ہو ما ہوا مغیر و محرف، اور بعض ایسا وہ ہے مغیر، لفظوں کو سننا ہے، بالکل صریح لفظ مغیر، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مغیر بدلا ہوا، اور محرف اس کے اندر تحریف کی گئی ہے، یہ محرف کتاب ہے. وَأَنَّهُ قَدْ حُذِفَ عَنْهُ اشیاء، کہتا ہے کہ اس قرآن پاک سے بہت ساری چیزیں وہ حذف کر دی گئی ہے اور انہیں گرا دیا گیا ہے جو اصل قرآن کے اندر موجود تھی. اور کہتا ہے اقولو، میں کہہ رہا ہوں ان ساری اخبار کا، میں نے جو بات کی نا کہ ان اخبار سے نتیجہ ہم نہیں اخذ کر رہے، ایک ہے کہ روایتیں ان کی پیش کر کے نتیجہ ہم نکالیں، ہم نہیں نکال رہے، نتیجہ بھی ان کا اپنا ہے. وہ خود کہتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں کہ جتنی روایتیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ قرآن یہ اصلی نہیں ہے، اس کے اندر تحریف ہے اور اس کے اندر تبدیلی ہے. اس کے بعد اس نے شروع کی ہے، کچھ فہرست دی ہے. کہتا ہے مثلا کچھ ایتے کہتا ہے سن لو، کہتا فہوا قولہ تعالی کنتم خیر امہ، یہ آیت آپ پڑھتے ہیں کنتم خیر امۃ، یہ کہتے ہیں اصل میں تھا کنتم خیر ائمۃ، کنتم خیر امہ نہیں تھا بلکہ کنتم خیر، خیر آپ بھی بول پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، کنتم خیر ائمۃ، اور کہتے ہیں اماموں کے بارے میں ہے کنتم خیر ائمہ، اور یہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ بدلا ہے. آگے کہتا ہے کہ اسی طرح یہ جو آیت پڑھتے ہیں آپ کہ یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہتے ہیں فقال ابو عبداللہ لقد سألوا، انہوں نے پوچھا تھا انہوں سے کہ ان یجعلہم للمتقین اماما، فقیل له یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نزلت، فقال انما نزلت وجعلنا من المتقین اماما. آیت کیسے ہے پڑھیں ذرا جن کو یاد ہے، وجعلنا للمتقین، اور کہتا ہے اصل کیا تھی وجعلنا من المتقین اماما، یہ اصل قرآن میں تھی اور صحابہ کرام نے اس کو معاذ اللہ بدل دیا. کہتے ہیں اصل تھا وجعلنا من المتقین اماما. اسی طرح ایک اور آیت لکھتا ہے لہو معقبات
من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یہ آیت لکھ کر کہتا ہے کہ یہ پوچھی گئی کیف یکون المعقب بین یدیہ فقیل لہ وکیف ذلک ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما نزلت لہ معقبات من خلفہ ورقیب من بین یدیہ یحفظونہ بامر اللہ. یہ آیت اصل میں اس طرح تھی. ہاں رقیب کا لفظ تھا رقیب، لیکن اس کو بھی بدل دیا گیا. اسی طرح آگے اس نے لمبی چوڑی تفسیر بیان کی. کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ آیت جو آپ پڑھتے ہیں ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، یہ کہتے ہیں اصل میں یہ تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی. اصلی قرآن میں تھا فی علی، یہ تھا فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا. حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ بیان نہ کیا تو پھر آپ نے اپنا پیغام رسالت پہنچایا ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے یہ آیت اصل میں یہ تھی. اسی طریقہ سے آگے بھی اس نے لمبی چوڑی بات کی ہے. کہتا ہے وہ ساری فہرست دی ہے، چلو جس کو ذوق ہو پھر دیکھ لینا اس کو. تو یہاں پر اب یہ تو ان کی روایتیں تھی، اب اس کا اقرار سنو. کہتے ہیں اما اعتقاد مشائخنا فی ذالک، اما اعتقاد مشائخنا فی ذالک، ہمارے اکابر کا عقیدہ اس مسئلہ میں وہ کیا ہے؟ فالظاہر من ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی تابع سراہ انہ کانا یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن. جب ہم یہ روایتیں پیش کرتے ہیں فوراً شیعہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، اصلی مانتے ہیں. ہمارا 20 شعبان کو گفتگو باس ہوئی تھی شیعہ سے، اور وہاں پر جب ان کا بڑا وہ مولوی تھا، اس وقت وہ پادری تھا، تو بعد میں وہ الحمدللہ مسلمان بھی ہو گیا ہے. اور اسی گفتگو کے آخر میں تو بہرحال اس سے جب میں نے بات کی وہ کچھ اور مسئلے چھیڑ رہا تھا. میں نے کہا پہلے یہ مسئلہ طے کریں کہ یہ قرآن یہ محفوظ کلام اللہ ہے یا لوگوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے. اگر یہ قرآن ہے کلام اللہ پھر مسئلہ قرآن سے آگے چلے گا، اور اگر یہ قرآن کلام اللہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ تو پھر تو فیصلے کے لیے کوئی اور حکم ماننا پڑے گا. تو بات ہوئی تو وہ فوراً کہتا ہے کہ میں تحریف قرآن کا قائل نہیں ہوں. میں نے کہا ایسی بات نہیں چلے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک محفوظ کتاب ہے، اور جو بھی قرآن پاک کے ایک لفظ کی بھی تحریف کا قائل ہے، تغییر کا قائل ہے، وہ کافر ہے اگرچہ 1000 بار کلمہ پڑھے، وہ مرتد ہے اور کافر ہے. میں نے کہا آپ بھی کہیں. اب وہ اتنا تو کہتا تھا کہ تحریف کا قائل نہیں، اگلی بات نہیں کرتا تھا کہ جو محرف ہے وہ مرتد ہے یا کافر ہے. میں نے کہا اس پر فیصلہ کرو، کہو جے دیکھو میں حفاظت کا قائل ہوں، میں کہتا ہوں جو اس قرآن میں تبدیلی کا قائل ہے وہ کافر ہے. اگر آپ کا بھی یہی نظریہ ہے تو آپ کہہ دیں کافر ہے. لیکن یہ بات وہ نہیں کہتا، نہیں نہیں چھوڑو جی بہرحال میں تحریف کا قائل نہیں ہوں. تو اب یہاں پر روایات بھی آ رہی ہیں، لیکن روایات کے ساتھ ساتھ اب یہ عبارت آپ نے سن لی اما اعتقاد و مشائخنا، کوئی ایک دو بزرگ کی بات نہیں، مشائخنا ہمارے اکابرین ان کا یہ مسلک ہے. فی ذالک فالظاہر من ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی تابع سراہ انہ کانا یعتقد التحریف. کہتا ہے ثقۃ الاسلام یہ یعقوب کلینی اصول کافی کا مصنف، وہ تحریف کا عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے اور یہ اصلی قرآن نہیں ہے. یہ ثقۃ الاسلام جو ان کا اصول اربعہ کا پہلی
हाजा काफिल लिशियत ना वाली काफी है, उसकी ये इबारत है। अब इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, आगे भी इसने पूरा तस्लीम करते हुए कई सवालों का इस पर जवाब भी देता है। और ये पूरा मुकद्दमा अस्साफी का जो साथियों को ज़ौक हो तो ये फोटो स्टेट कराने की भी इजाजत है। मुकद्दमा सादे सा मुकम्मल फोटो स्टेट कराओ ताकि आपके पास असल चीजें महफूज हों और मौजूद हों। अब ये अनवारे नोमानिया के अंदर बहुत यही मजमून ये ईरान से अब छप के आई ये किताब। वैसे आम ये किताबें अब देते नहीं हैं। जहां पर ये साफ इकरार कर रहा है, सफा नंबर 311 है और जिल्द 2 है अनवारे नोमानिया की, जहां पर यह कह रहा है कि असालिस वजूहात बयान कर रहा है कि कुरान किसी सूरत में भी असली नहीं बन सकता और गैर मुहर्रफ नहीं हो सकता, इसकी सूरत ही कोई नहीं। ये वजह बयान करते करते तीसरी वजह बयान करता है असालिस अन्ना तस्लीमा तवातुरहा अनिल वाहिल इलाही वकौनिल कुल कद नज़ल बिहिर रूहुल अमीन युफ्ज़ी इला तरहिल अखबारिल मुस्तफीज़ा बलिल मुतवातिरा अद्दालते बेसरियहा अला वुक़ूइत तहरीफ फिल कुरान। कहते हैं अगर इस कुरान को महफूज माने फिर मुतवातिर अखबार को इनकार लाजिम आएगा। और मुतवातिर खबरें वो कहती क्या है? कहते अद्दालते बेसरियहा, अद्दाला हैं भी मुतवातिर और हैं भी कतियो दलालत। अद्दालते बेसरियहा, कतियो सबूत भी कतियो दलालत भी, जो दलालत कर रही है बेसरियहा अला वुक़ूइत तहरीफ फिल कुरान। कलामन, ये तहरीफ हुई कैसे है? कलामन, कलाम के एतबार से, व मादतन, मादा के एतबार से, व एराबन, एराब के एतबार से। इस कलाम भी बदला गया, अल्फाज के अंदर तब्दीली हुई है और उनके मादा के अंदर तब्दीली हुई है। और कहते हैं एराबन, एराब के अंदर भी तब्दीली हुई है। मान्ना असहाबाना रिज़वानुल्लाह अलैहिम कद अतबकू अला सेहत व तस्दीक बिहा। आगे वही सवाल है। तो खुलासा ये है कि जहां इस इबारत में इसने 2 बातें की। पहली बात यह की कि ये कुरान माअज़ल्लाह ये असली और गैर मुहर्रफ नहीं है, बल्कि ये कुरान इसके अंदर तारीफ है, इसके अंदर तब्दील है। और ये दावा कि तब्दील और तारीफ है किससे साबित है? अहदीस मुतवातिरा से, अखबार मुतवातिरा से। और अखबार मुतवातिरा मुस्तफीजा अद्दाला बेसरियहा अला वुक़ूइत तहरीफ, जो वाज़ेह तौर पर वुक़ूए तहरीफ पर दलालत कर रही है। और वो पुकार पुकार कर कहती है ये कुरान असली नहीं है, इसके अंदर तब्दीली है। कहते हैं अगर कुरान को महफूज माने तो अखबार मुतवातिर की तकज़ीब लाजिम आएगी। लिहाजा कुरान ये महफूज नहीं हो सकता किसी सूरत में भी बकौल इन शयातीन के। आगे ये लंबी इबारतें इसकी भी, ये सफा नंबर 315 है इसका, जहां पर एक सवाल हुआ है। सवाल ये हुआ कि बाज़ उलमाए शिया उनका यह नजरिया है कि जो कुरान असली है। बाज़ ने किताबों में यह लिखा कि यह असली कुरान है। इस पर इश्काल हुआ कि तुम कहते हो मुहर्रफ है, और उन्होंने कहा है कि यह कुरान महफूज है। ये खुद जवाब दे रहा है कि जिन हजरात ने, हमारे बुजुर्गों ने ये बात किया है, बस जाहिर अन्ना हादल कौल इन्नमा सदरा मिनहुम ले अजले मसालिहा कसीरा। हमारे जिन बुजुर्गों ने कहा कि इसके अंदर तारीफ नहीं हुई, वो तकियातन कहा है, मसाले बहुत थे। और अगर हम ये कह देते कि ये कुरान गैर मुहर्रफ है तो फिर यानी हम ये कह देते कि ये कुरान मुहर्रफ है, फिर हम पे एतमाद कोई ना करता। दूसरों को धोखा देने के लिए हमारे बुजुर्गों ने मसालिया कसीरा मिनहा सद्दो बाबित्तान अलैहा,
صاف کہہ گیا کہ باب تان کو بند کرنے کے لیے ہم نے بعض کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ قرآن پورا ہے، لیکن جہاں جہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے وہ مسالے کی وجہ سے ہے، تکیے کی وجہ سے ہے، وہ ہمارا مذہب نہیں ہے، خود تعویل بھی کر رہا ہے۔ آگے اس نے خود کہہ دیا کہ الخامس، پانچویں وجہ، انہ قد استفاض فی الاخبار ان القرآن کما انزل لم یؤلف الا امیر المومنین، کہتا ہے قرآن جس طرح نازل ہوا اس کو صرف حضرت علی نے جمع کیا بے وصیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کرنے کے ساتھ، فبقی بعد موتہ، اور یہ باقی رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد 6 اشہر مشتغلا